کی زندگی کو بدل دے گا۔ آج تک آپ نے شاید نئے عہد نامہ سے صلیب کے پیغام کو سنا ہو، لیکن میں آج آپ کو صلیب کی قدرت اور صلیب کا مفہوم پرانے عہد نامہ سے بیان کروں گا۔ کس طریقے سے پرانے عہد نامہ میں صلیب کی قدرت نے معجزے کیے، حالانکہ خداوند یسوع مسیح تو نئے عہد نامہ میں آیا، لیکن پرانا عہد نامہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت وہاں پر موجود ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بھید کو یا اس مکاشفہ کو سمجھیں، آئیں ہم اپنے سروں کو جھکا کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم پرابلمز کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں، ہمیں موت کھا رہی ہے، بڑی بڑی خطرناک بیماریاں جنہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے اور ہم موت کی طرف جا رہے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے موت داخل نہیں ہو سکتی۔ ہر روز جب آپ صبح اٹھ کر اپنے خداوند یسوع کے خون کو اپنے خاندان پر مانگتے ہیں، اپنی زندگی پر مانگتے ہیں اور کہتے ہیں یسوع کے خون کو میں اپنے گھر کی چوکھٹوں پر مانگ لیتا ہوں، میں یسوع کے خون کو اپنے بچوں پر مانگ لیتا ہوں، یسوع میں ایمان سے تیرے خون کو اپنی زندگی پہ مانگتا ہوں، میں موت کے فرشتے کو باندھ دیتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے بنی اسرائیل کو کہا جب موت تیرے گھر سے گزر رہی ہوگی تو وہ نشان اس کو نظر آئے گا، اور بائبل میں اس نشان کو ملا کے دیکھ لیں، یہ کراس بنتی ہے۔ اس لیے پرانے عہد نامہ میں اگر بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے، اگر بنی اسرائیل قوم موت سے بچے تو دیٹ واز بیکاز آف کراس، صلیب کی قدرت سے بچے اور خدا نے ان کو مصر سے نکال لیا۔ اس لیے صلیب کی قدرت، اس لیے پولس رسول کہتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، جن کو صلیب گلے میں ڈال دینے سے لوگ مسیحی نہیں ہوتے، صلیب کی قدرت کو سمجھنے سے لوگ مسیحی ہوتے ہیں۔ جب مسیح کے خون کو آپ اپنی زندگی میں یاد کرتے ہیں، آپ یسوع کے خون کو اپنے اوپر ایمان سے مانگتے ہیں، تو اگر موت اسرائیل میں داخل نہیں ہو سکی تو تمہارے گھر میں بھی نہیں آ سکتی۔ اگر موت انہیں چھوڑ گئی تو تمہیں بھی چھوڑے گی، اگر بیماریاں انہیں چھوڑ گئی تو وہ تمہیں بھی چھوڑے گی، اگر ہلاکت ان کو چھوڑ گئی تو وہ تمہیں بھی چھوڑے گی۔ فرق صرف یہ ہے ہم صلیب کی قدرت کو جانتے نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل قوم مصر سے نکل آئے صلیب کی قدرت سے، ذبح کیا ہوا برا یسوع مسیح کی نمائندگی کر رہا تھا، اور جو نشان تھے وہ کراس تھی جو پرانے عہد نامہ میں نظر آ رہی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے اگر تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اگر تم یسوع کے خون سے واقف ہوگے یسوع کا خون تمہیں آزاد کرے گا۔ میرے عزیزو، ہر روز تمہیں یسوع کے خون کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، ہر روز صبح اٹھ کر تمہیں قربانی کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ تمہارے گھروں کے باہر، تمہاری زندگیوں پر، تمہارے بچوں پر، تمہارے خاندان پر ابلیس کا کنٹرول نہ آنے پائے اور موت تجھے کراس کر کے نکل جائے۔ ہاللیلویہ۔ اور جب بنی اسرائیل قوم نکل آئے، بائبل میں لکھا ہے بنی اسرائیل قوم بیابان میں آ گئے، ان کو خدا نے چھڑا لیا، صلیب کی قدرت ان کو لے کر آ گئی، بیابان میں پہنچ گئے۔ خروج کی کتاب اور اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ شور کے یعنی کہ بیابان میں جا رہے ہیں، بنی اسرائیل قوم بیابان میں سے جا رہی ہے۔ صلیب کی قدرت ایک دفعہ دیکھ لیا انہوں نے کہ اس نے انہیں مصر سے نکال لیا، اب وہ بیابان میں سے جا رہے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے بیابان میں چلتے چلتے ایک جگہ ایسی آ گئی جہاں پر پانی کڑوا تھا۔ خروج کی کتاب اور اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے وہاں پر پانی کڑوا تھا اور وہاں کی جگہ کا نام مارا تھا۔ مارا کا مطلب ہے کڑوا پانی۔ اور بنی اسرائیل قوم پریشان ہو گئی۔ بنی اسرائیل قوم نے کہا موسیٰ کے ساتھ کہ کیا تو ہمیں بیابان میں مارنے کے لیے لے آیا ہے؟ کیا تو ہمیں بیابان میں ہلاک کرنے کے لیے لے آیا ہے؟ یہاں پر تو پانی بھی بہت کڑوا ہے، زہریلا پانی ہے، اگر ہم اس کو پیئیں گے تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ موسیٰ پریشان ہو گیا۔ بائبل مقدس خروج کی کتاب اس کے 15ویں باب میں لکھا ہے موسیٰ خدا کے سامنے جاتا ہے
اور موسیٰ خدا کو کہتا ہے مدد کر خداوند تاکہ معجزہ ہو اور یہ پانی میٹھا ہو جائے۔ خدا نے کہا اے موسیٰ ذرا اپنی بائیں طرف دیکھ۔ موسیٰ کو خدا نے کہا بائیں طرف دیکھ، بائبل میں لکھا ہے خروج کی کتاب 15ویں باب میں، جب خدا نے کہا بائیں طرف دیکھ تو موسیٰ نے بائیں طرف دیکھا۔ خدا نے کہا تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا میرے سامنے ایک درخت ہے۔ خدا نے کہا جا اس درخت کو کاٹ۔ وہ گیا اور اس درخت کو کاٹا، اور خدا نے کہا اس درخت کو پانی کے اندر ڈال دے۔ جب وہ درخت پانی کے اندر ڈالا گیا، بائبل میں لکھا ہے معجزہ ہو گیا اور پانی کی کڑواہٹ جاتی رہی اور پانی میٹھا ہو گیا اور زندگی بدل گئی۔ یہ درخت کیا تھا؟ Who was the tree؟ بائبل میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح درخت پر یا ٹری پر یا صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ درخت خداوند یسوع مسیح کی صلیب کی نمائندگی کر رہا تھا۔ بائبل مقدس کے مطابق یہ درخت نہیں بلکہ یسوع مسیح کی صلیب کی قدرت تھی جو پانی کے اندر گئی، اور جیسے ہی صلیب کی قدرت پانی کے اندر گئی بٹرنس ختم ہو گئی، کڑواہٹ ختم ہو گئی۔ آج ہماری زندگیوں میں بہت سارے مارا کے بڑے میدان پڑے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں کڑواہٹ پڑی ہوئی ہے، ہماری زندگیوں میں ہولناک تباہیاں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو، اگر تمہاری زندگی میں بھی کڑواہٹ ہے، اگر تمہارے رشتوں میں کڑواہٹ ہے، اگر تمہارے ریلیشنز میں کڑواہٹ ہے، اگر میل جول میں کڑواہٹ ہے، اگر کلیسیا میں کڑواہٹ ہے، اگر تمہارے اندر بیماریوں کی کڑواہٹ ہے، بائبل میں لکھا ہے جب کڑواہٹ ہوئی، جب بٹرنس آئی، خدا نے کہا اس درخت کو کاٹ اور اس درخت کو پانی میں ڈال تاکہ یہ پانی بدل جائے۔ دیٹ واز دا کراس۔ جب صلیب تمہاری زندگی میں آئے گی، جب صلیب کا پیغام تیری زندگی میں آئے گا، تیری زندگی کی کڑواہٹ بدل جائے گی، تیری زندگی کی کڑواہٹ چینج ہو جائے گی اور خدا تیری زندگی کو یکسر بدل دے گا۔ یعنی صلیب نے بنی اسرائیل کے اندر کی ساری کڑواہٹ چینج کر دی، بلیسنگ پیدا کر دی اور زندگی کی تمام کڑواہٹیں چینج کر دی۔ تو کراس جو تھی دیٹ واز لائف۔ پرانے عہد نامہ میں صلیب کی سمبولک تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ صلیب نے کس طریقے سے پرانے عہد نامہ میں آزادی دی، اور ہم تو نئے دور میں رہ رہے ہیں۔ ہماری زندگی کی بٹرنس، ہماری زندگی کی بیماریاں، ہماری زندگی کی ریجیکشن، بٹرنس ریجیکشن کو کہتے ہیں، رد کیے جانے کی کڑواہٹ، بیماری کی کڑواہٹ، ڈسکریجمنٹ کی کڑواہٹ، اور یہ تمام کڑواہٹیں جب یسوع کی صلیب تمہاری زندگی میں آئے گی، جب یہ درخت تمہاری زندگی میں، جب یسوع کے خون کی قدرت تیری زندگی میں آئے گی، یہ بدل جائے گی، یہ چینج ہو جائے گی۔ یہ معجزہ ہے، تمہیں خداوند یسوع کی صلیب بچا سکتی ہے۔ اس لیے بائبل میں لکھا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بے وقوفی ہے، جو صلیب کے پیغام کو سمجھتے نہیں ان کے لیے تو یہ بے وقوفی ہے، لیکن جو اس معجزوں کو دیکھتے ہیں ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، صلیب کے پیغام نے لوگوں کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ صلیب کی قدرت ہر قسم کی بیماری پر حاوی ہے۔ آپ کو کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، خداوند یسوع کے خون کو پکارے، یسوع کے خون کو یاد کرے، کہیں آئے یسوع تیرے خون کو میں ایمان سے اپنے بدن کے اندر کے کڑواہٹ پر ڈال دیتا ہوں، میں یسوع تیرے خون کو اپنی ہر قسم کی بیماری پر ڈال دیتا ہوں۔ میری زندگی میں یہ جو کڑواہٹ ہے تیرے خون کی قدرت سے، تیری صلیب کی قدرت سے بدل جائے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ بدل جائے گی، یہ معجزہ ہوگا۔ اور خدا دکھا رہا تھا بنی اسرائیل کو، جب زندگی میں صلیب آتی ہے معجزہ ہوتا ہے، کڑواہٹ چینج ہو جاتی ہے اور موت گزر جاتی ہے، آفت گزر جاتی ہے۔ دوسری دفعہ پھر خداوند یسوع مسیح نے خروج کی کتاب اور اس کے 15ویں باب میں صلیب کے پیغام کو روشن کرایا اور ہر قسم کی کڑواہٹ کو ختم کر دیا بنی اسرائیل کے اندر۔ لیکن بنی اسرائیل قوم پھر بھول گئے، بنی اسرائیل قوم بار بار خدا کو بھول جاتے تھے۔ اور میرے عزیزو، جب وہ بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلے تو بیابان میں جب کڑوا پانی آ گیا بھول گئے۔ ہمارے بہت سے لوگ یسوع مسیح کے ساتھ مسلسل زندگی تو نہیں گزارتے لیکن معجزہ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ان کی زندگی میں معجزے ہوں، وہ چاہتے ہیں ان کی زندگی میں شفا ہو، وہ چاہتے ہیں ان کی زندگی میں بڑے بڑے کام ہوں، لیکن وہ اپنی زندگی صلیب کے پیغام کو دینا نہیں چاہتے،
وہ یسوع کو دعوت نہیں کبھی دیتے کہ ہماری زندگی میں رہ، ہماری زندگی کا کنٹرول سنبھال، اور اس کی صلیب کی قدرت کو نہیں دیکھتے۔ بنی اسرائیل قوم بھی بھول گئی۔ جیسے ہی انہوں نے دوسرا معجزہ دیکھا، بائبل میں لکھا ہے، گنتی کی کتاب اور اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے، بنی اسرائیل قوم مارا سے